السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو دا پلیٹ فارم آف دی ٹروتھ انٹرنیشنل. میں ہوں رابعہ علی. 1947 14 اگست ہم نے آج ایک ایسے مہمان کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا، بلکہ ہم ان کے پاس چل کے آئے ہیں جو میرے خیال سے اب ہماری قوم کی ایک آخری جنریشن کے کچھ قیمتی اثاثے رہ گئے ہیں، جو ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اصل میں 1947 میں کیا حالات تھے، اس وقت کیا جذبہ تھا اور اب ملک کے کیا حالات ہیں، انہوں نے کیسے سوچا تھا ملک کے بارے میں اور کیسا ملک کو پایا ہے. آئیے بات کرتے ہیں. میرے ساتھ خالد جاوید صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. میں چاہوں گی آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیں. انٹروڈکشن یہ کہ میں 24 اکتوبر 1940 میں نئی دہلی میں پیدا ہوا، اور ایک سب سے اچھی بات یہ تھی کہ میرے ابا نے خواب دیکھا حضرت نظام الدین اولیاء کو. انہوں نے آ کے مجھے دیا اور میں صبح پیدا ہوا. تو ایکچولی میرے نام کے ساتھ خالد جاوید نظامی بھی لگا ہوا ہے. اور حضرت نظام الدین اولیاء کیونکہ جب وہ پاکستان بن گیا تو تقریباً روزانہ ابا ہی لے کے جایا کرتے تھے. میرے ذہن میں ایک ایک چیز نظام الدین اولیاء کی یاد ہے. تو نظام الدین اولیاء سے جو دیوان ہیں وہ آئے تھے. میں نے ان سے ایسے کہا کہ میں کہا وہ نظام الدین اولیاء میں ایک میں نے دروازہ یہ اس وقت دیکھا تھا بچپن میں، وہ حیران ہو گئے، کہتے ہیں وہ ابھی بھی بند ہے. اچھا. کہتے آپ کو کیسے یاد ہے؟ میں کہا میری آبزرویشن ایسی ہے ہمیشہ سے. تو آپ کو 1947 کا ٹائم جب پاکستان بنا وہ اچھی طرح پاکستان یاد جب ہے؟ بنا تو ہم لوگ نئی دہلی سے ٹرین میں چلے تھے، اور ٹرین میں مطلب اس ٹرین پہ بھی اٹیک ہونا تھا جودھ پور کے جنگلات میں. تو ابائی کو پتہ چل گیا، تو ابائی نے وہ ان کو وہاں بلوچ ریجمنٹ کے جو انچارج تھے نا، کیپٹن تھے وہ، بعد میں وہ میجر جنرل ریٹائر ہوئے، ان کو کہا کہ بلوچ ریجمنٹ کے جوان جو ہیں نا مشین گنز کے ساتھ اور ہینڈ گرینیڈ کے ساتھ ضروری ہے، کیونکہ اس کو ہندوؤں نے پلان کیا ہوا ہے اٹیک کرنے کا. انہوں نے پھر ہر ڈبے میں 2 سپاہی مشین گن کے ساتھ اور دوسرے لوگ ان کو سارا کیا. ایک جو ہے مشین گن کے ساتھ انجن کے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا. تو اس طرح سے کرتے کرتے ہم کراچی پہنچے کینٹ اسٹیشن پر، اور وہاں سے شیوا کے ساتھ انہوں نے ٹینٹ لگائے ہوئے تھے، خیمے میں تھے وہ، اور اس کے اندر ہم کوئی 1 ہفتہ رہے تھا، کیونکہ کوئی گورنمنٹ اکوموڈیشن نہیں تھی کہیں بھی، وہ بن رہے تھے. تو جب وہ الاٹ ہوئے تو جس گھر میں ہم گئے ہیں اس میں دروازے بھی نہیں لگے تھے. اور دہلی میں آپ کا گھر پراپر گھر تھا اور آپ ایک ہستی بستی زندگی گزار رہے تھے. وہ تھا، اور امرتسر میں دادا تھے، ان کی پوری حویلی تھی، تو وہ بھی لٹا کے دادا بھی آ گئے لاہور. ہم کراچی پہنچے. بہرحال کراچی تو اس وقت بہت ہی صاف ستھرا نفیس تھا، بہت زیادہ. وہاں کرتے کرتے پھر اسکول میں ایڈمیشن لیا، کلاس 2 کے اندر، وہاں پڑھا گورنمنٹ اسکول میں، پھر ہائی اسکول میں، پھر ڈی جے کالج میں، پھر یونیورسٹی میں ریسرچ فیلو رہا. پھر اچانک ہی کچھ ایسا ڈیسٹنی ایکچولی اللہ تعالیٰ بناتا ہے. علم نہیں تھا کہ میں نیوی میں یا آرم فورسز میں آؤں گا. اچانک کوئی آیا، انہوں نے کہا یہ فارم سائن کرو. میں سائن کر دیے. تو 5-6 ہزار لوگوں میں سے میں 11 سلیکٹ ہوئے، اور اس وقت سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ نیوی میں میری ساری اچھی پوزیشنز رہیں شروع سے ہی. ڈائریکٹ لیفٹیننٹ آیا تھا. اچھا، اس کے بعد میں تو سپلائی برانچ میں تھا، وہاں سے پھر میں لیگل برانچ میں آ گیا اور ریٹائر ہوا، ایز اے جج ایڈوکیٹ جنرل ہوا، اور بہت کچھ دیکھا ہے. تو 1947 میں جب آپ لٹا کر کراچی پہنچے اور آپ نے کہا کہ جس گھر میں گئے وہاں پہ دروازے بھی نہیں تھے اور ایک ابھی بن رہے تھے، اور ایک ایسا گھر چھوڑ کے آنا جہاں پہ زندگی بالکل سیٹ ہے. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری جنریشن تو سوچ بھی نہیں سکتی تھوڑا سا چینج ہو، اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں تھی. اتنا جذبہ مطلب اتنا جذبہ تھا، اسی میں خوش تھے کہ اپنے ملک میں آ گئے. کوئی ایسا وہ احساس ہی نہیں تھا کہ بھئی غلط ہو گیا یا کچھ ہو گیا.
نہیں خوش تھے, اسی میں مست تھے. تمام لوگوں کے یہی حالات. یہی حالات. تو پھر یہ جو ایک تبدیلی آئی جس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ خوشی خوشی آئے, جذبہ بہت تھا, اور آہستہ آہستہ وہ جذبہ کم ہوتا گیا. جو جذبے والے لوگ تھے وہ نہیں رہے. آگے کی جو اولادیں تھیں نا, سیاسی نظام ایسا تھا, کرپشن ایسی تھی جس نے پوری قوم کو تباہ برباد کر دیا. لیکن کرپشن کرنے والے بھی تو آپ کی ہی جنریشن کے لوگ تھے نا, وہی لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ نہیں, کیا محرکات تھے جنہوں نے ان میں سے بہت کم تھے, زیادہ تر ایماندار لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانیں دی تھیں, اپنا قربانیاں دی ہوئی تھیں. بعد میں ایسا سیاسی نظام کچھ ایسا ہوتے ہوتے, اور یہ ابھی تو خیر میں نہیں ایکسپلین یہاں کر سکتا, چینجز ایسی آئی ہیں کہ لوگ جو ہیں حلال رزق کے ہٹ گئے. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کس طرح سے محنت کرتے ہیں, کیسے محنت کرتے ہیں, کس طرح سے بڑھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ایزی منی. اب لوگ ایزی منی کے پیچھے زیادہ ہیں, اس کے پیچھے جا رہے ہیں بس. تو اس وقت جو جذبہ تھا, میں چاہتی ہوں وہ تھوڑا سا آپ بتائیں کہ وہ کس قسم کا جذبہ تھا لوگوں کے اندر. اس وقت جذبہ ایسے تھا کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا, ایک دوسرے کا خیال رکھنا. ہم پورے نیبرہڈ میں, ہمارے میرٹھ سے تھے وہ فرحت علی خان, منسٹری آف فارن افیئرز میں تھے. ان کی اماں اور ان کی دادی وغیرہ سب ساتھ ہیں. شام کو وہ ہم سب بچوں کو لے کے بیٹھ کے ایک ایک چیز بتایا کرتی تھی انڈیا کے بارے میں. یعنی وہ بچوں کی تربیت کرتی تھی, روحانی طور پہ بھی اور جذباتی طور پہ بھی. اس طرح سے ہم پلے بڑھے. مطلب پڑوس ایسا تھا جیسے کہ جتنے بھی پڑوسی تھے جیسے ایک خاندان ہوتا ہے, وہ چیز اب نہیں ہے. آسائشیں کم تھی لیکن محبتیں زیادہ تھیں. قائد اعظم کو آپ نے دیکھا, ان سے ملے؟ قائد اعظم کو میں نے دیکھا, میرا خیال ہے یہ 16 اگست ہے جب وہ ماری پور میں انہوں نے لینڈ کیا. اب بھائی مجھے لے کر گئے تھے تو میں سیڑھیوں کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا, اور قائد اعظم اتر رہے تھے, پیچھے محترمہ فاطمہ جناح تھی. وہاں دیکھا. اس کے بعد 2 دن کے بعد انہوں نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرنا تھا, وہاں پر گیا ہوں. اب بھائی مجھے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. قائد اعظم کے جنازے میں بھی میں تھا. تو آپ نے قائد اعظم کو بچپن میں دیکھا اور پھر آپ ان کے جنازے پہ بھی تھے. اس ٹائم پہ لوگ کس طرح قائد اعظم کو لیتے تھے ایز اے لیڈر, یا ابھی والے حالات تھے؟ قائد اعظم جو تھے میرے لحاظ سے ولی تھے. قائد اعظم جیسا کوئی لیڈر ہی نہیں مل سکتا, دنیا میں نہیں مل سکتا. گاندھی کہتے ہیں کہ 1000 نہرو ہو, قائد اعظم ایک ہی بہت ہے. اتنا زیادہ مطلب ہے قائد اعظم کا. کیا کہیں ان کے بارے میں, ان کی شخصیت ہی ایسی تھی. انہوں نے اپنی ہر چیز اس ملک کے لیے قربان کی ہے. قائد اعظم سے زیادہ مالدار کوئی انڈیا پاکستان میں نہیں تھا. وہ چاہتے تو ٹاٹا اور ان لوگوں سے زیادہ بڑے ہو سکتے, لیکن انہوں نے سارا پیسہ, ہر چیز اس ملک کے لیے قربان کر دی. آپ نے بہت بڑی بات کی ہے کہ قائد اعظم جو تھے وہ ولی تھے, لیکن ان کے اوپر تو بڑے بڑے فتوے لگ چکے ہیں. آپ اس چیز کو وہ فتووں کی بہن ہے, اللہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے. فتووں کو چھوڑ دیں, فتوے تو ہر ایک کے اوپر لگتے. لیکن میں چاہوں گی کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں کہ آپ انہیں کس لیول پہ جا کے ولی کہتے ہیں. ایک تو یہ, قائد اعظم نے جب لندن میں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جاؤ تم انڈیا اور پاکستان کے لیے کام کرو, اور کسی شخص کے خواب میں نہیں آ سکتا. ایک ولی چوزن, مطلب ہے ایماندار, دیانتدار, بے لوس, ایسے لیڈر پیدا نہیں ہوتے. گاندھی اسی وجہ سے کہتے تھے کہ مسلم لیگ میں چاہے 1000 نہرو دے دیں
لیکن ایک قاعدہ ہمارے پاس آ جائے تو پاکستان نہیں بن سکتا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتحاد جو تھا جو اتنا زیادہ تھا وہ آہستہ آہستہ کم کیوں ہوا؟ لیڈرشپ نہیں تھی یا لوگ خود خراب ہو گئے؟ لیڈرشپ نہیں تھی اور لوگوں کی سوچ جو ہے نا وہ بہت ہی دنیاوی چیزوں میں زیادہ لگ گئے. جو مقصد تھا پاکستان بننے کا اس کو بھول بیٹھے. آپ کے خیال میں کیا مقصد تھا؟ مقصد جو تھا وہی ایک اسلامی جمہوریہ بنانے کا تھا جس کے اندر سب برابر کے رہیں اور ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیں اور اس ملک کے لیے کام کریں. وہ سارے جذبے ختم ہو گئے. اب پیسہ ہے بس لوٹو اور اس ملک کو لوٹ کے باہر چلے جاؤ. آپ نے انکل اپنے زمانے میں اپنے بچپن میں آپ ظاہر دہلی بھی رہے اور پھر پاکستان آئے تب بھی مائنورٹیز بہت زیادہ ہوں گی، ہندو اور سکھ اور مسلمان، جیسے ہم نے سنا ہے اور موویز میں دیکھا ہے کہ ساتھ ساتھ رہتے تھے. اس وقت آپس میں سلوک کیسا تھا؟ آپس میں مطلب دہلی میں ہمارے پڑوسی ہندو تھے، اوشا باجی کہا کرتے تھے ہمیں، مطلب ہے اتنے تعلقات تھے جیسے جو مرضی ان کے ساتھ چلیں، گھر میں چلے جائیں، کھائیں پیئیں، مطلب کوئی ایسا وہ نہیں تھا. اور ان کا ایک یہ واقعہ، میرے نانی کے بھائی، میرے نانا، ہم جب سب گھر سے وہاں سے نکل گئے، وہ کہیں کام کے لیے گئے ہوئے تھے، جب وہ پہنچے ہیں تو ان کے پیچھے ہندو لگے ہوئے تھے. انہوں نے، جو پڑوسی ہمارے تھے، ان کے والدین، انہوں نے کہا بابا جی آپ آ گئے ہیں، آپ کہاں تھے؟ آپ کے پیچھے ہندو لگے ہوئے ہیں مارنے کے لیے. انہوں نے ان کو ایک بہت بڑے ٹرنک کے اندر چھپایا. رات کے 12 بجے ان کے داماد جو تھے پائلٹ تھے، وہ ان کو چھپا کے لے ایئرپورٹ گئے اور وہ اپنے ہی طیارے میں لے کر کراچی ایئرپورٹ پہ پہنچے اور ان کو ہمارے یہاں گھر پہنچایا. تو اس وقت سکھوں کے ساتھ تعلقات بھی اچھے تھے؟ سکھوں کے ساتھ، سکھوں نے بھی نہ کانگریس کے ساتھ اور گاندھی کے ساتھ مل کے بہت ظلم کیے. اتنے ظلم کیے ہیں انہوں نے، اتنے لوگوں کو، پورے خاندانوں کو شہید کیا. یہ تو بعد میں اب ان کو احساس ہوا ہے سکھوں کو کہ یہ ہم نے کتنا غلط کیا تھا. اور آپ نے وہ زمانہ بھی دیکھا، وہ کہانیاں سنی اپنے بڑوں سے جہاں پہ ٹرینز کے اندر کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو قتل کیا گیا، گلے کاٹے گئے، بچوں کو اٹھا لیا گیا، کڈنیپ کیا گیا. کیا ایسی کہانیاں آپ نے سنی؟ بہت، بلکہ میرے اپنا گھر میں کام کرتے تھے، ان کا پورا خاندان ختم ہوا، وہ اکیلے ہی ہمارے ساتھ آئے. اور ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے رشتے وہاں چھوڑ کے آئے، جن کی آدھی فیملی یہاں آ گئی اور آدھی وہاں رہ گئی. وہ زیادہ تر یو پی وغیرہ میں، حیدرآباد، دکن وغیرہ میں ایسے لوگوں میں، اور بھوپال میں میرا خیال ہے وہاں ابھی بھی مسلمان ہیں جو کہ فیملی وہاں چھوڑ کر آ گئے تھے، جو پاکستان کے لیے زیادہ محبت رکھتے تھے. انہوں نے کہا ہم پاکستان ہی جائیں گے. یہ چیزیں ہیں اپنی جگہ پر. 1965 کی جنگ آپ نے دیکھی، کہاں تھے آپ، کیا کر رہے تھے اس وقت؟ میں اس وقت یونیورسٹی میں تھا، تو لیکن رات بھر جاگنا، بلیک آؤٹ ہونا، وہ جذبہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کچھ. جنگ ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس وقت پاکستان؟ ہاں، پاکستان مطلب ہے کوئی ایسا وہ نہیں تھا، اور ان کو بھی پتا تھا. ساز و سامان کے لحاظ سے کم تھے لیکن جذبات بہت تھے. اور 1971 کی جنگ؟ 71 میں تو یہ بڑا ایسا ثانیہ ہے، یہ اس کے اندر بہت عناصر شامل ہیں جو کہ جنہوں نے یہ بنگلہ دیش بنوایا، جو کہ الگ نہیں ہونا چاہتے تھے. مجیب کبھی نہیں چاہتا تھا کہ میں الگ ہوں، اس کو پاکستان سے بڑی محبت تھی. لیکن ایسے عناصر تھے جنہوں نے اتنی نفرتیں پھیلائی ہیں کچھ حد نہیں. اور وہ نفرتیں پھر ایسٹ پاکستان کی صورت میں، بنگلہ دیش کی صورت میں، اور پھر جو وہاں ویسٹ پاکستانیوں کا قتل ہوا، اور اس میں زیادہ تر انوالو جو تھے وہ انڈین تھے. مکتی بانی کی شکل میں انڈین آرمی تھی، جو کہ یہ موجودہ وزیر اعظم جو ہے انڈیا کا، اس نے بھی قبول کیا ہے.
وہ انڈین آرمی کو مفتی بائنی کی صورت میں بھیجتے تھے اور وہ قتل عام کرتے تھے. بنگلہ دیشی نہیں اس میں انوالو تھے. اور جب بنگلہ دیش جو اس وقت ایسٹ پاکستان تھا ہم سے الگ ہوا، اس وقت قوم کا کیا جذبہ تھا؟ جو آپ کی جنریشن تھی جس نے اتنی قربانیاں دے کے ملک لیا تھا، اس کا کیا فیلنگس کیا تھی؟ وہ بنگالی بھی جو تھے، بنگلہ دیشی اس وقت پاکستانی تھے، ان کو بھی بڑا دکھ تھا اور ہمیں بھی بڑا دکھ تھا. لیکن پیچھے جو سیاسی طور پہ جو لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ مل کے رہیں، اس میں پنجابیوں کا بھی بڑا قصور ہے. آپ 1971 میں خود کہاں تھے 1971 میں؟ اور آپ نے کیا جنگ میں اس وقت تک آپ نے جوائن کر چکے تھے کہ نہیں؟ 71 میں میں سیکٹری 2 قوم کار کمانڈر کراچی تھا. قوم کار کے ساتھ میں رات کے 2-3 بجے ان کے ساتھ نکلا کرتا تھا. ساتھ وہ مجھے لے کے جاتے تھے اور پوری ساحلی پٹی، ہمالیہ ہے، منوڑا ہے، دوسرا ہے، ہاکس بھی ہے، پورا ہم رات کو راؤنڈ لے کر پھر میں ان کے ساتھ آیا کرتا. میرا ٹرانسفر ہو گیا تھا ایسٹ پاکستان. کب ہوا ایسٹ پاکستان؟ یہ 70 میں ہوا تھا. اچھا میرے مطلب ہے مجھے نیول سیکٹری وہ کہنے لگے بھائی جاؤ کل لاسٹ پلین ہے، تم ہی بس رہ گئے ہو، فوراً جاؤ. میں مطلب ہے اپنے باس سے کہا، میں کہا سر نیول سیکٹری مجھے کہہ رہے ہیں فوراً جاؤ، تم کل لاسٹ پلین ہے. ان کا صاحبزادے تم بیٹھ جاؤ، تم نہیں جاؤ گے. انہوں نے منع کر دیا، یہ نہیں چاہے گا. میں نہیں جا سکا. پھر میرے ساتھ کے جتنے بھی اور لوگ تھے وہ سب چلے گئے، پرزنر وار ہو گئے. میں نے بعد میں پوچھا وار کے بعد ان سے، میں کہا سر آپ نے مجھے کیوں نہیں جانے دیا؟ کیونکہ میں ایز اے سیکٹری ٹو قوم کار بہت چیزیں ڈیل کرتا تھا. انہوں نے کہا انڈینز نے تمہارا نام نوٹ کیا ہوا ہے، بنگلہ دیش میں انڈینز نے. میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو، اس وجہ سے میں نے منع کر دیا تھا کہ تم نہیں جاؤ گے. خیر یہ بات ہو گئی. پھر یہ 70 کے اندر ہی میری شادی کی جو ڈیٹ تھی نا 11 دسمبر، یہ 1 سال پہلے رکھی تھی. تو میں نے ایسے ان کہا، میں کہا سب وار ہو رہی ہے، یہ پوسٹ پون کر دیتے. انہوں نے کہا پوسٹ پون کرنے کی کیا ضرورت ہے، تم جاؤ نکاح کرو واپس آ جاؤ. میں اپنے آفس سے 12 بجے نکلا، جا کے یونیفارم چینج کی، شیروانی پہنی، نیو ٹاؤن مسجد میں گیا. افسر کچھ یونیفارم میں، کچھ ویسے، کچھ میرے دوست، سارے مسجد جمع ہو گئے. وہاں مولانا یوسف بن نوری مرحوم، انہوں نے میرا نکاح پڑھایا. نکاح پڑھا کے گھر آئے. گھر آ کے میں پھر واپس آفس میں. تو آپ نے بس درمیان میں بریک کے اندر اپنی شادی کی؟ بس یہی تھا. اور اس زمانے میں یہ ایکسیپٹیبل تھا؟ دونوں فیملیز کو کوئی مسئلے نہیں ہوئے؟ آپ کو کوئی مسئلہ، آپ کی دلہن کو کوئی مسئلہ نہ ہوا؟ اس وقت سوچ ایسی تھی، کوئی مسائل ہی نہیں ہوتے تھے. پاکستان امپورٹنٹ تھا، مثبت سوچ ہوتی تھی ہر ایک کی. ہماری بھی اسی طرح تھی، ہماری ٹریننگ بھی وہی ہوئی تھی، تو اسی کے اندر اچھا تھا. تو کوئی افسوس نہیں. میں تو بچپن میں امی سے کہتا تھا، امی جی میری شادی 250 روپے میں ہوگی، جو خرچ آئے گا. وہ ہنستی تھی، کہتی یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ممکن ہو گیا. آپ کی پہلی تنخواہ کتنی؟ اس وقت وہ لیفٹیننٹ کی میں خیالت 380 روپے تھی. لیکن اس وقت کیا اپنے آپ کو آپ امیر کنسیڈر کرتے تھے، غریب کنسیڈر 380 بھی وہ ایسی تھی، مطلب ہے ہم سوچ نہیں سکتے. اور جب آپ ریٹائر ہوئے تو آپ کی کتنی تنخواہ؟ ریٹائر ہوا تھا میری لاسٹ جو تھی میں خیال 40,000 تھی. تو آپ کو لگتا ہے 380 کا زمانہ زیادہ اچھا تھا یا 40,000؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اپنی اسی چادر کے اندر رہ کے سارا کچھ مینیج کر دیتے. میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ خود کو کیسے مینیج کرتے ہیں. نہ فضول خرچی تھی، نہ کوئی ایسی خواہشیں ہوتی تھیں کہ جو ہر خواہش پہ دم نکلے. کوئی ایسا بات نہیں تھی، اور اسی کے اندر خوش تھے. اور وہی اللہ تعالیٰ اتنی برکات اس میں دیتا تھا کہ
اس میں دوسروں کی بھی مدد بھی کرنا, سب کچھ کرنا. میرا یہ وقت ہوتا تھا کہ کسی کو ضرورت ہے میں پوری اپنی تنخواہ دے کر آ جاتا تھا. اللہ تعالیٰ برکت دینے آتا ہے. میں یہ سوال اس لیے کر رہی تھی کیونکہ آج کل یہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو تنخواہ تھی اس وقت پیسے کی قدر اتنی زیادہ تھی کہ زندگی آسان تھی ان کم پیسوں میں بھی. وہ 300 روپے بھی بہت ہوتے تھے اور اب لاکھوں بھی کم ہیں کیونکہ پیسے کی ایک تو قدر آپ کی کم ہو گئی ہے, ویلیو آف منی کم ہو گئی ہے, بہت کم ہو گئی ہے. وہ 380 جو ہے نا, اب اندازہ کریں کہ میں امی ابائی کو دے کر 100 روپے اپنے پاس رکھتا تھا, اب وہ بھی ختم نہیں ہوتے تھے. بس وہ میری اسکوٹر کے پیٹرول کے لیے خرچ کچھ ہوتا تھا, باقی کچھ نہیں ہوتا. آپ کی جنریشن اور ہماری جنریشن میں بہت فرق آ گیا ہے. تھنکنگ کا, ایمان کا, تھنکنگ کا, دین سے دوری, دنیا کی محبت, حب محبت ہے دنیا کی, دوسروں کی قدر نہیں کرنا, اخلاق کی گراوٹ, یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب دیکھنا پڑ رہا ہے. اور ہماری قوم کو کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے؟ قوم کو بھی اسی لیے کیونکہ انڈیویجلی ہم ٹھیک نہیں, کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. کسی سے بات کرے تو وہ سننے کو تیار نہیں ہے. ہر ایک کی سوچ اتنی وہ ہو گئی ہے. اور پھر پر لیڈرشپ, سیاسی لیڈرشپ ایسی ہے, سب یہ بیچ کے پرتگال میں اپنے پراپرٹیاں بنا لیں, وہی ہے پیسے یہاں سے بنا کے چلے جاتے. جو خواب آپ نے دیکھا تھا پاکستان کا جب آپ 7 سال کے تھے اور آپ ایک نئے ملک کی کشش میں جب پاکستان آئے, اور جو اس وقت جذبہ تھا, اور اس وقت جیسے بچپن میں انسان اپنے فیوچر امیجن کرتا ہے, آپ نے جس طرح پاکستان کو امیجن کیا تھا وہ کیسا تھا اور آج کا پاکستان آپ نے کیسا پایا؟ کیا بتائیں, تباہی کی طرف جا رہے. وہ جو اس وقت تھا اتنی قدر و منزلت تھی پاکستان کی, لوگوں کی, اس پاسپورٹ کی, باہر بھی, وہ سب کی سب ختم ہو گئی. وہ وجہ یہی ہے, لیڈرشپ نہ ہو, لیڈر ہی بناتا ہے, اور لیڈر ایک ہی پیدا ہوتا ہے. ہمارا لیڈر بھی پیدا ہوا ہے, لیکن اب وہ جب نکلے گا تو پھر دیکھیں. انکل, آج کی جو نسل ہے اسے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج کی نسل کو یہ کہ پہلے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دیکھیں, ان کی تربیت کریں, کیونکہ ماں باپ بھی اتنے بزی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اولاد کیا کر رہی ہے, بچے کہاں جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, کسی کو کوئی پرواہ نہیں. اور ان کی اخلاقی, خود ماں باپ کا بھی اخلاق ایسا ہے تو وہ بچے دیکھ کے وہ اسی کو اڈاپٹ کرتے. اخلاقی تربیت بہت ضروری ہے, ان کا کردار بنانا بہت ضروری ہے, یہ ماں باپ کرتے ہیں. اور اسکول کے اندر ٹیچر ہمارے تو وہ ان کرداروں کے اوپر بنانے کے اوپر اتنا کام کرتے تھے کچھ نہیں, لیکن آج کل کے تو وہ بس کلاس میں جاؤ, پڑھاؤ اور چل جاؤ, کوئی اخلاقی بات نہیں کریں گے, کچھ نہیں کر گے, خود بھی وہ اخلاق سے دور ہیں. اللہ رحم کرے کہ صحیح لوگوں کو. اور میری بڑی خواہش تھی کہ میں کوئی کالج, یونیورسٹی, ایک میں نے پورا پلان بھی بنایا تھا جہاں بچوں کو اخلاقی طور پہ بھی, عملی طور پہ بھی, دینی طور پہ بھی اتنا بڑے تعلیم دی جائے کہ وہ دنیا کے اندر اس چیز کو پھیلائیں. لیکن وہ خواب میرا پورا نہیں ہو سکا. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, آپ نے ہمارے لیے یہ ایک یادگار بن گئی. چلیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور مسلمانوں کو قائم و دائم رکھے اور سب کو سیدھے راستے پہ چلائے. تھینک یو سو مچ ایوری ون. اللہ حافظ.